السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی کلاس ہے زوم آن لائن کی پہلا لیکچر ہے اور سمری ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس آج کا سبق ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ درد دل، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے. یہ سبق جو ہے اس میں ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، جو دوسروں کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے. اور دوسروں کے کام آنا، کسی کی خدمت کرنا، سادیوں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے. خدمت خلق یعنی مخلوق کی خدمت بغیر کسی لالچ یا اجرت کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا خدمت خلق ہے اور بہت بڑی نیکی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور انسان وہی ہوتا ہے جو دوسرے انسانوں کے کام آتا ہے. وہ کسی کو تکلیف یا مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا. ایثار و قربانی کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے. اس طرح بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے. بھائی چارہ یعنی کہ بھائی بھائی ہونا، دوسروں کی مدد کرنا. اسی طرح ہمارے پاس اس سبق میں بلال ایک بچہ ہے، اچھا بچہ ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، سب سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے. خندہ پیشانی یعنی خوش دلی سے، اپنے دوستوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتا، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے. اور والدین جب اسے کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں تو فوراً کر دیتا ہے. جب بھی اس کے پڑوسی اسے بازار کوئی چیز لینے جاتے ہیں جانے کو کہتے ہیں تو وہ ان کا کہنا مانتا ہے. اس کے گھر کے دروازے پر جب کوئی فقیر آ جائے تو وہ اسے خیرات ضرور دیتا ہے. بلال اپنی جماعت اور اسکول میں بے حد مشہور ہے کیونکہ وہ اپنی جماعت کے غریب طلباء کی مالی مدد کرتا ہے. جب اس کے والدین جیب خرچ اسے دیتے ہیں تو وہ اسے بچا کر رکھ لیتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اپنے غریب اور ہم جماعتوں پر خرچ کر دیتا ہے. اپنے اساتذہ کے حکم کی دل و جان سے بجا لاتا ہے یا مانتا ہے دل و جان سے، یعنی سچے دل سے. بلال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اچھا بچہ ہے، اپنے والدین کی بات مانتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کے کام آتا ہے. اس نے اساتذہ کی اجازت سے اسکول میں خدمت خلق کمیٹی بنا رکھی ہے. وہ کمیٹی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر. خدمت خلق کمیٹی اسکول میں سالانہ نتیجے کے موقع پر اعلان کرتی ہے جو طلباء دوسرے ساری طلباء کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی استعمال شدہ کتابیں اور وردی اور جوتے وغیرہ اس کے پاس جمع کروا دیتے ہیں تاکہ وہ ان مستحق طلباء کی مدد کی جا سکے. جو نئی کتابیں، کاپیاں، وردی اور جوتے نہیں خرید سکتے، اس کام میں بلال سب سے آگے ہوتا ہے. وہ بغیر احسان جتائے ساتھی طلباء کی مدد کرتا ہے. تمام اساتذہ اس کے اس جذبے سے بہت خوش ہیں. یہ بلال کے بارے میں بتایا گیا ہے اس پیراگراف میں کہ اس نے اسکول میں ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس سے وہ کمیٹی سے لوگوں کی مدد کرتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے اور جو بچے یہ چیزیں کتابیں وغیرہ نہیں خرید سکتے ان کی مدد کرتا ہے. ساری بلال کی خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ کس طرح لوگوں کی مدد کرتا ہے کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا ہے انسان کو، یعنی انسان کو جو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے. اگر بلال کو معلوم ہو جائے کہ اس کو کوئی پڑوسی دوست یا جانے والا بیمار ہے تو وہ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر ضرور جاتا ہے. عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، کسی مریض کا حال پوچھنا، اور یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے. ایک دفعہ بلال کے گھر کے سامنے بچوں کی ویگن اور سامنے سے آنے والی کار کا تصادم ہو گیا. آپ کو کتاب پہ صفحہ نمبر 38 پہ ایک پکچر نظر آ رہی ہے جس میں ایک وین ہے اور ایک گاڑی ہے. تصادم کہتے ہیں ٹکراؤ کو، جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ ٹکراؤ ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں، دیکھ لیں، ایک ویگن ہے اور ایک گاڑی ہے اور اس میں جو ہے یہ ٹکراؤ ہو گیا ہے، تصادم ہو گیا. اب آگے دیکھتے ہیں بلال کس طرح کی مدد کرتا ہے. وہ ابھی اسکول جانے کے لیے نکلا ہی تھا. بلال کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. بچوں کو زخمی دیکھ کر اس نے انہیں فوراً اسپتال پہنچانے میں مدد کی. تمام بچوں کے گھروں میں ٹیلی فون کر کے اطلاع دی. اس روز سے اسکول سے چھٹی کرنا پڑی. زخمی بچوں کی مدد کرنے پر بلال کے والدین نے اسے خصوصی انعام دیا، یعنی تحفہ دیا. وہ گیا اور جب اس نے راستے میں دیکھا کہ تصادم ہو گیا ہے، ٹکراؤ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے گاڑی کا، تو اسے زخمی بچوں کی مدد کی. ان کے گھر فوراً فون کیا اور ان کی مدد کی. بلال کہتا ہے کہ دوسروں کی مدد کر کے اسے خوشی ہوتی ہے، دوسروں کے کام آ کر اسے سکون ملتا ہے اور اس نے خدمت خلق کو اپنا نصب العین بنا لیا ہے. نصب العین یعنی زندگی کا مقصد، یعنی بلال کی زندگی کا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے. اس کے دوست بھی اس کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں. بلال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اکثر پڑھتا ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. نفع
فائدہ یعنی انسان وہی بہترین ہے، بہتر ہے، اچھا ہے جو لوگوں کی مدد کرے، جس کی ذات سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ اور ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کہا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ یعنی انسان اس سبق سے ہمیں یہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح بلال دوسروں کی مدد کرتا ہے اور اسی طرح ہم بھی دوسروں کی مدد کریں، اور جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو ہماری زندگی کا نظم العین زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم بھی غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ اس سبق سے متعلق میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چیپٹر جب انشاءاللہ آپ کریں گے تو یہ آپ کی سٹیمپ ہے، اس طرح آپ نے اپنے کاپی کا پہلا پیج ریڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہیں جو میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ آپ کتاب سے کوئی سے بھی 10 الفاظ کے معنی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اجرت کا مطلب ہے معاوضہ، خندہ پیشانی خوشدلی سے، مستحق حقدار، عیادت کرنا بیمار پرسی کرنا، خدمت خلق مخلوق کی خدمت کرنا، دل و جان سے سچے دل سے، بھائی چارہ کا مطلب ہے بھائی بھائی ہونا، نفع فائدہ، ایثار کہتے ہیں قربانی کو، نظم العین زندگی کا مقصد تصادم ٹکراؤ، جتانا یقین دلانا، بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر، یہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ کاپی میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، جب یہ چیپٹر ہم پڑھ لیں آپ نے اس طرح کی سٹیمپ ریڈی کرنی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم کلاس میں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 10 الفاظ معنی ہوں گے، 5 جملے ہوں گے، ایک پیراگراف ہوگا اور 2 مشقی سوالات ہیں، ایک ہماری کتاب پر ہوں گے اور ایک ہم اردو بی سائٹ پہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب سٹیمپ ریڈی ہو جائے گی پھر ہمارے پاس 10 الفاظ معنی کا پیج ریڈی ہوگا۔ اچھا، آپ کوئی سے بھی 10 الفاظ لے سکتے ہیں، میں نے آپ کے لیے اس طرح کا پیج ریڈی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم العین، خدمت خلق، ایثار، اجرت، عیادت کرنا، تصادم، مستحق، جتانا، بھائی چارہ اور خندہ پیشانی، ٹھیک ہے۔ الفاظ معنی کے بعد آپ نے الفاظ جملوں کا پیج ریڈی کرنا ہے، اسی طرح جس طرح آپ کلاس میں ریڈی کرتے تھے، مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے لیے اس میں لکھے ہیں، آپ نے اسی طرح کا اس کا پیج ریڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کتاب پر آتے ہیں، مشقی سوال نمبر 3 جو ہم نے کتاب پر ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس ہے، پہلا سوال ہے 40 پیج پہ، اچھا 40 پیج پہ ہے آپ کا، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ سبق کا مرکزی خیال کیا ہے؟ پیار و محبت ہے، آرام و سکون ہے، خدمت خلق ہے، بھائی چارہ ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے خدمت خلق، ٹھیک ہے۔ پھر ہے، اچھے انسان ہر معاشرے کے کا ہوتے ہیں کیا؟ سرمایہ، ایثار، احسان یا دل؟ اچھے انسان ہر معاشرے کا سرمایہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا آنسر ہے۔ پھر ہے، بلال مدد کرتا ہے ہمسایوں کی، دوستوں کی، ہم جماعتوں کی، سب کی؟ اس کا آنسر ہے سب کی، کیونکہ وہ سب کی مدد کرتا ہے، کسی ایک بندے کی، ہم جماعتوں کی یا کسی ایک بندے کی نہیں کرتا۔ دوسروں کی مدد کر کے بلال کو حاصل ہوتی ہے دولت، خوشی، شہرت یا محبت؟ تو بلال کو خوشی حاصل ہوتی ہے جب وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نظم العین کا مطلب ہے زندگی کا مقصد، غریبوں کی مدد، دوستوں کی خوشی یا دل کا سکون؟ نظم العین کا مطلب ہے زندگی کا مقصد، یعنی انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ اچھا، یہ ہمارا سبق تھا، مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے بہت پیارا کام اپنی کاپی میں کرنا ہے، اردو اے سائٹ کا یہ پیج ریڈی ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ بہت اچھا کام کریں گے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔